صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال باقی تمام عبادات یہاں تک کہ نماز سے بھی زیادہ اہم ہے؟ حضور اس کی وضاحت فرما دیں تاجدار کائنات کی تعظیم اور صلی اللہ علیہ ادب کا وسلم۔ ذکر خیر کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ واہ جی واہ۔ شیطان نے دنیا میں اتنی عبادت کی ہے کہ ایک اتنی سی جگہ بھی باقی نہیں رہی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کو سجدے سے بھر دیا، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ تو نے آدم کی تعظیم کرنی اور سجدے میں جھک جانا ہے، وہاں اس کا تکبر آیا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں یہ تعظیم رسول نہیں کر سکتا۔ تو ساری زندگی کی نمازیں، سجدے اس کے منہ پر مار دیے گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور مردود ہو گیا۔ اللہ اکبر یہ اللہ اللہ اکبر۔ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ تعظیم رسول اور ادب رسول صلی اللہ میں علیہ اگر وسلم۔ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی خلاف ادب کام کرتا ہے تو بڑی سے بڑی عبادتیں اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تاجدار کائنات کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو ان نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں جہر کے ساتھ چلا کر بات کرتے ہو ویسے نبی کی بارگاہ میں بات نہ کرو کہ کہیں تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ اکبر۔ ساری زندگی کی نمازیں، تہجد، روزے، حج، عمرے برباد ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز ایک سیکنڈ کے لیے بھی بلند ہو گئی، اللہ اللہ اکبر تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کی نمازیں اس بندے کے منہ پر مار دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعظیم رسول کا کرائٹیریا ہے، اسٹینڈرڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مرتے دم تک تم سمجھ رہے ہوگے بڑا اللہ کا ولی ہوں، ملک الموت آ کے تمہیں بتائے گا کہ 70 سال کی نمازیں منہ پر مار دی گئی، کیونکہ تب جب تم تاجدار کائنات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تمہاری آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند ہو جایا کرتی۔ اللہ تو اس اکبر۔ حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ لوگ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سنت کے مبارک آرام فرما رہے تھے، تو ان قبیلے والوں نے باہر سے آواز دینا شروع کر دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اب وہ لوگ آئے ہوئے تھے دین کے احکام سیکھنے کے لیے، لیکن آرام رسول اور ادب رسول کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے ندا دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان اللہ میں سے اکبر۔ اکثر عقل ہی نہیں رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تاجدار کائنات کی صلی اللہ بارگاہ علیہ کا وآلہ کیا ادب ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے نماز کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی نماز کے اندر بھی ہو اور تاجدار کائنات اس کو بلا لیں تو اس پر لازم ہے کہ دوران نماز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، تاجدار سبحان اللہ۔ کائنات کا بلانا کیسی شانوں اور رفتوں والا ہے کہ یہ بندہ چل کے حضور کی بارگاہ میں جائے گا لیکن اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت سبحان کے اللہ، دوسرے سبحان سجدے میں نبی نے بلا لیا تو اب التحیات نہیں کرنی، اب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضور نے اگر پورے دن کا کام دیا ہے وہ حکم پورا کرنا ہے، پھر نماز کہاں سے شروع کرے گا؟
وہی دوسرے سجدے سے نماز شروع کرے گا جہاں حکم سے پہلے نماز پڑھی لی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساری عبادتوں پر جو فوقیت ہے وہ تاجدار کائنات کے حکم کو فوقیت ہے اور آپ کے ادب کو فوقیت ہے. اسی طرح سبحان اللہ. صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا. حضرت علی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام کا خیال رکھا. تاجدار کائنات حضرت علی کی گود میں آرام فرما ہے. وہاں پر سورج ڈوب رہا ہے. مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. پورا سورج ڈوب جاتا ہے. حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مولا علی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ تو مولا علی عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ عصر نکل گئی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورج کو حکم دیتے ہیں دوبارہ عصر کا وقت ہوتا ہے. مولا علی عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور دوبارہ سورج ڈوبتا ہے. یعنی عصر کی نماز جو پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے، صلاۃ الوسطیٰ جس کو قرآن میں کہا گیا، وہ مولا علی جانے دیتے ہیں آرام رسول میں کہیں خلل نہ آ جائے. اور صدیق اکبر نے غار حرا میں اپنی جان قربان کر دی. اپنی جان بچانے کے لیے تو نماز توڑنے کا بھی حکم ہے. اگر سانپ مارنے کے لیے آ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اجازت ہے کہ نماز توڑی جا سکتی ہے. جان اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. صدیق اکبر نے آرام رسول میں خلل نہ آئے اپنی جان بھی قربان کر دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سارے واقعے کو، اور سب سے زیادہ اصل جو ہے وہ تاجدار کائنات کا ادب ہے، چند مصروں میں ذکر فرمایا. کیا ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. سارے فرائض فرع کی حیثیت رکھتے ہیں، شاخ کی حیثیت رکھتے ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ.